انسان کے اندر میں آتی ہے پیسہ دیکھ کر کے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس مکان، پراپرٹی، بینک بیلنس، میرے پاس یہ چیز، میرے پاس وہ چیز۔ حضرات پھر وقت نے دیکھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قارون کو اللہ نے بڑا مال دے رکھا تھا، اتنا مال کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی کھچروں کی جماعت موجود تھی۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جب اللہ نے مال دیا، پراپرٹی دی، بینک بیلنس دیا، ملازم دیے، چوکیدار دیے، اللہ نے اسے حسب نسب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا کتنا کمال کا حسب ہے، اس کے پاس چند فقیر لوگ گئے، چند غریب لوگ گئے، چند نمانے بیچارے مسجد کے مولوی رسید پکڑ کر کے گئے اور جا کر کے کہا قارون اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے قارون، تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ آج ہمارے پاس بھی بیچارے بھکاری، بیچارے غریب لوگ دکان پہ آ جاتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیچارے کشکول پکڑ کر کے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڈے وڈیاں نے اتنی دیر کما کما کے اکٹھا کیا ہے، تمہیں مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مولوی صاحب آپ آج چلے جائیں پھر کبھی آنا، مولوی صاحب روز رسید پکڑ کے آ جاتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم بھی بے عزتی کر دیتے ہیں، ہمیں کیا معلوم جس مسکین، جس فقیر کا ہم دل توڑ رہے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو، اگر اس کی ہاں لگ گئی میری دکان تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مظلوم کی ہاں سے بچو۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی بادشاہت کو نہیں مانتا۔ قارون نے بھی کہہ دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، جب پیسہ آتا ہے انسان کو اوقات بھول جاتی ہے، بڑا بڑا کے کہتا ہے میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، جاہو جلال، میرا مرتبہ، میری عزت، یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو میرے علم کی وجہ سے ہے، میں بہت بڑا عالم۔ جب اس نے لفظ میں کا استعمال کیا، ایک دن نکلا پورے جاہو جلال کے ساتھ، اپنے ملازم کمی کمینے چمچے چیلے بیلے ساتھ لے کے نکلا، پورے جاہو جلال سے نکلا، دنیا کو دکھانے کے لیے نکلا، بڑی پوشاک پہن کر کے سج دھج کے نکلا، ابھی باہر نکلا تھا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے بڑے خزانوں کا مالک تھا، موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، ابھی باہر نکلا ہی تھا، ہم نے زمین کو حکم دے دیا، زمین پھٹی، ہم نے قارون کا نام و نشان مٹا کر کے ختم کر دیا۔ اور کیا قانون بن گیا؟ آج جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ نے قانون بنا دیا، دنیا والو جو رب دینے پہ قادر ہے وہ رب لینے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ دینے پہ قادر ہے وہ اللہ لینے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ آج تجھے سرداری دے رہا ہے وہ اللہ کل کو لینے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ آج تجھے اسلام آباد میں بڑے پلازوں کا، بڑی فیکٹریوں کا مالک بنا رہا ہے، وہی اللہ زلزلہ بھیج کر کے 2 منٹ میں زمین بوس کر کے تجھے سڑک کے اوپر در در کا بھکاری بنانے پہ بھی قادر ہے۔ حضرات 2005 میں زلزلہ آیا، دنیا نے دیکھا، بالا کوٹ مظفر آباد تہس نہس ہوا، ایک بی بی ہاتھ میں کشکول پکڑ کر کے چاولوں کی بھیک مانگ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر کے روئے جا رہی ہے۔ کسی نے جا کے کہا بی بی چپ کیجئے، ساری دنیا بیچاری سڑک پہ آ گئی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے۔ آگے سے بی بی کیا جواب دیتی ہے؟ تیری اخبار نے یہ مضمون چھاپے۔ بی بی کہتی ہے رو اس لیے نہیں رہی کہ مجھے چاول نہیں مل رہے یا میں بھیک مانگ رہی ہوں، یا زلزلہ آیا، طوفان آیا، اس لیے نہیں رو اس لیے رہی ہوں، اسی بالا کوٹ مظفر آباد میں 3 کمپنیاں جو میرے نام پہ چلتی تھی، 3 کمپنیاں جو میرے نام پہ چلتی تھی، جب اللہ نے 3 کمپنیاں دے رکھی تھی تب میں نے اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ آج مالک نے 3 کمپنیاں تباہ کر کے
کشکول پکڑوا کر کے چاولوں کی بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ آج مجھے یاد آیا جس رب نے دے رکھا تھا کاش اس کا شکر کیا ہوتا۔ جو رب دینے پہ قادر ہے وہ رب لینے پہ بھی قادر ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ سارا ساڑھے وڈیاں نے اکٹھا کیتا، سارا میں نے اکٹھا کیا، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا ثمر ہے، میں نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ حضرات اس اللہ کے سامنے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ آج تلک قارون کا نام و نشان مٹ گیا، دنیا آج بھی آباد ہے۔ بڑے بڑے نامور آئے جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، جو سمجھتے تھے ہمارا سکہ جم گیا، جو سمجھتے تھے دنیا ہمارے نام پہ فخر کرے گی۔ حضرات بڑے بڑے نامور آئے، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے ان کے نقش، ان کے نشان مٹا کر کے انہیں ویران کر دیا۔ اس دنیا میں وہ بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، آسمان کا رب موجود ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا رب کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا نے فرعون کے نام سے جانا کہ نہیں جانا؟ آج اس کی لاش آج بھی مصر کے بازاروں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ حضرات اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو رب کہنے والے پانی نے بھی قبول نہ کیا، زمین نے بھی قبول نہ کیا۔ آج بھی لاش اللہ نے عبرت بنا کر کے مصر کے میوزیم اور عجائب گھر میں رکھوا دی۔ اور دنیا والوں تم بڑے تکبر کرتے ہو، بڑی میں کا اظہار کرتے ہو، میری روئے زمین پر میرا کھا کر کے میرا پی کر کے میں تمہیں سلاتا ہوں، میں تمہیں جگاتا ہوں، میرے انڈر رہ کر کے میرے اوپر سرداریاں جگاتے ہو، میری مخلوق کو بڑا بن کے دکھاتے ہو۔ میں نے فرعون کے لاشے کو اس قدر ذلیل کر دیا، اس قدر برباد کر دیا، زمین نے بھی جگہ نہ دی، آسمان نے بھی جگہ نہ دی۔ آج مصر کے بازاروں میں فرعون کا لاشا آج بھی تڑپ رہا ہے، دنیا عبرت کا نشان بن بن کے دیکھ رہی ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں۔